چونکہ پرندے جمع کی شکل میں تھے تو اس لیے وہاں پر ترمی واحد مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا. یہ معنی ہوتا ہے جیسے، طرح کے معنی میں. یہ کا اگر کسی اسم کے آخر میں لگ جائے، یہ آخر میں آئے تو معنی آپ، لیکن جب اسم کے شروع میں آ جائے، جیسے محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم عربی سیکھیں، قرآن سمجھیں، اس کورس کا سبق نمبر 19 کا اے والا پارٹ سیکھنے جا رہے ہیں. اور آج کے سبق میں ہم مشہور سورت جو ہم میں سے اکثر لوگوں کو یاد ہوتی ہے، سورۃ الفیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اس کا پس منظر، بیک گراؤنڈ، اس کے اندر کیا پیغام دیا گیا ہے، اس میں ہمارے لیے کیا نصیحت ہے، اس کا لفظی محاوری ترجمہ، اس کا مطلب، معنی، تشریح، یہ ساری چیزیں آج ہم ڈیٹیل کے ساتھ سیکھیں گے. تو سب سے پہلے ہم اس کا تعارف، انٹروڈکشن پڑھتے ہیں. یہ اس کا مشہور واقعہ یمن کے عیسائی حکمراں ابرہہ کا مشہور واقعہ جو بیان ہوا ہے تاریخ کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں، احادیث کی کتابوں میں، اس کی طرف اس صورت میں اشارہ کیا گیا ہے. اگر آپ تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو پڑھنا چاہتے ہیں تو سیرت کی کتابوں میں اس کو پڑھ سکتے ہیں. اور مزید ہمارا دوسرا چینل ہے سلسبیل دعویٰ سینٹر کے نام سے، اس میں ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف ایپیسوڈز میں بیان کر. اگر آپ اسلام اور پیغمبر اسلام اور دین اسلام، احکام اسلام کے تعلق سے مزید چیزیں سیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کے ساتھ ضرور جڑے رہیں، اس کو سبسکرائب کریں. اور اس میں جو پلے لسٹ ہے، اس پلے لسٹ میں یہ تمام فولڈرز بنے ہوئے ہیں، یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس میں جو قسط نمبر، ایپیسوڈ نمبر 5 ہے، اس میں ہم نے یہ واقعہ سیرت کی کتاب سے اس کو پڑھ کر کے سنایا. ڈسکرپشن میں بھی ہم اس کی لنک دیں گے، وہاں سے بھی آپ اس واقعے کو پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں تفصیل کے ساتھ. تو مختصراً یہ کہ یہ یمن کا حکمراں تھا اور اس نے صنعاء، یمن کی راجدھانی تھی، وہاں ایک بہت بڑا چرچ تعمیر کیا. اور اس نے چاہا کہ کعبہ، جو عرب کے لوگ حج کرنے جاتے تھے، ان کی توجہ وہاں سے ہٹانی چاہیے تاکہ لوگ یہاں پر آئیں حج کرنے کے لیے. تو ایک عالی شان عمارت بنائی تاکہ عربوں کی توجہ عیسائی مذہب کی طرف ہو جائے. تو اس طرح اس نے کیا. جب عربوں کو یہ بات معلوم ہوئی تو کسی کی حمیت جاگ گئی، غیرت جاگی، تو انہوں نے اس میں گند پھینکی یا غلاظت کی یا گندگی کی، یا کسی نے کہا کہ اس میں آگ لگا دی. بہرحال جو بھی ہوا تو اسے موقع ملا پھر کعبہ پر چڑھائی کرنے کا. اور اس نے اعلان کیا کہ ہم بڑی فوج لے کر جا رہے ہیں اور کعبہ کو نعوذ باللہ گرا دیں گے. اور تقریباً 60,000 یا اس کے آس پاس جتنی فوج تھی، اور اس میں ہاتھی بھی تھے، 3 یا 4 5 6 7 اتنے ہاتھی تھے. زیادہ تعداد میں ہاتھی نہیں تھے کیونکہ عرب میں ہاتھی نہیں پائے جاتے تھے. عرب جو ہے وہ صحرا ہے، ریگستان ہے، ہاتھی کو کافی جو ہے پانی چاہیے، گھاس چاہیے، ادھر تو یہ چیزیں پائی نہیں جاتی، اس لیے کچھ ہی تعداد میں یہ ہاتھی تھے. اب چونکہ لشکر میں جب ہاتھی، اور عربوں کے یہاں ہاتھی پائے نہیں جاتے تھے، تو جس کی وجہ سے یہ ہاتھی والوں کے نام سے لشکر مشہور ہو گیا. اب ہم اسے ڈیٹیل کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو سورۃ الفیل یہاں سے شروع ہوتی ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. معنی ہوتا ہے کیا، لم کا معنی ہوتا ہے نہیں. اور ہم لم کے بارے میں اس سے پہلے سیکھ چکے ہیں سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد میں، لم یلد، وہاں یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ لم آتا ہے مضارع پر. مضارع ہے ترا، جو ہے یہ مضارع ہے، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ترا مضارع تھا، رآ یرا سے، رآ معنی اس نے دیکھا، رأیت آپ نے دیکھا، فعل ماضی، ترا آپ دیکھتے ہیں یا دیکھیں گے. لیکن جب یہ لم جو ہے مضارع پر آتا ہے، ایک تو یہ جزم دیتا ہے، جیسے ہم نے سیکھا وہاں لم یلد، دال میں جزم آ گئی. اسی طرح اگر حرف علت آخر میں ہو تو حرف علت کو یہ گرا دیتا ہے، اس لیے یہاں پر یا لکھی نہیں گئی، الف لکھا نہیں گیا ہے، تر ہے صرف. تو الم تر، ایک تو یہ ہوا. دوسرا یہ کہ لم جب مضارع پہ آتا ہے تو اس کے اندر ماضی کے معنی میں اس کو لے جاتا ہے. یعنی اب ترجمہ ہوگا کیا آپ نے نہیں دیکھا، ہونا کیا چاہیے تھا ترجمہ، کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں، نہیں دیکھیں گے، چونکہ مضارع ہے، پریزنٹ فیوچر کا ترجمہ ہونا چاہیے تھا. لیکن لم کے لگنے سے ماضی کا معنی پیدا ہوگا، اور یہ ہر جگہ ایسا ہوتا ہے. اور دوسرا حرف ہے لن، اس کا معنی بھی نہیں، یہ بھی مضارع پر آتا ہے. لیکن مضارع کے اندر اب جب یہ داخل ہوگا تو اس کے اندر مستقبل کے، فیوچر کے معنی خاص کر دے گا. یعنی مضارع میں 2 ٹینس پائے جاتے ہیں، پریزنٹ اور فیوچر، لیکن حرف لن کے لگنے سے صرف مستقبل کے معنی پیدا ہوں گے. جہاں یہ مثال میں آگے آئے گا وہاں بتائیں گے. تو الم ترا کا معنی ہو گیا کیا آپ نے نہیں دیکھا. کیفا، کیفا کا معنی ہے کیسے، کیفا معنی کیسے، جیسے ہم کہتے ہیں کیفا حالک، آپ کا حال کیسا ہے.
تو کیفا مانا کیسے، کیفا کیسا، فعلا کیا، فعلا مانا فعلا ہم سیکھ چکے ہیں، فعلا کیا کس نے، ربک ربہ اس کا رب، ربک آپ کا رب، یعنی آپ کے رب نے کیا سلوک کیا، کس طرح کا حال کیا، باصحاب الفیل، اصحاب یہ جمع ہے، واحد صاحب، صاحب کی جمع ہے، اصحاب مانا والا، اصحاب الفیل، الفیل مانا ہاتھی، تو کیا سلوک کیا، کس طرح کا حال کیا ہاتھی والوں کے ساتھ، آپ کے رب نے کیا کیا ہاتھی والوں کے ساتھ۔ تو اشارہ کیا گیا اس میں پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ نہیں بیان کیا گیا، یعنی مکے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مخاطب کیا گیا کہ تم میں سے ابھی بھی بہت سے لوگ باحیات ہیں، زندہ ہیں، جن کے سامنے واقعہ ہو چکا کہ اللہ رب العزت نے ہاتھی والے جو کعبہ کو گرانے آئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ تو مکے والوں کو کہا گیا کہ اسی رب نے تمہارے پاس ایک پیغمبر بھیجا ہے، اب اگر تم اس پیغمبر کا انکار کرو گے، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرو گے، اللہ کے دین کا مذاق اڑاؤ گے، تو اللہ بھی تمہاری پکڑ کرنے پر طاقت رکھتا ہے، جس طریقے سے ہاتھی والوں کی اللہ نے پکڑ کی۔ اور جس سال یہ واقعہ ہوا اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی، ولادت باسعادت ہوتی ہے، اور اس کے 40 سال بعد جب قرآن کا نزول ہونا شروع ہوا، قرآن نازل ہونا شروع ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا، دعوت دین کا آغاز کیا، تو مکے والوں نے مخالفت کرنا شروع کی، انکار کرنا شروع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کر کے انہیں وارننگ دی، باخبر کیا اور آگاہی دی کہ ان کے انجام سے تم واقف ہو، تمہارا بھی کہیں یہی انجام نہ ہو جائے۔ پھر آگے بیان کیا گیا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، تو فرمایا الم یجعل کیدہم فی تضلیل، الم ابھی بتا چکے ہیں، مانا کیا، لم مانا نہیں، لم یجعل، لم جزم دیتا ہے فعل مضارع کو، دیکھیں جزم دے دیا، پیچھے ہم نے دیکھا لم ترى میں حرف علت گرا دیا، تو باقی اس کی تفصیل ڈیٹیل کے ساتھ ہم آگے آئندہ سبق میں آئے گی اس کی ڈیٹیل پوری۔ تو فی الحال اتنی ہی بات یاد رکھیں کہ لم مضارع پہ آتا ہے تو پیش کی جگہ جزم دیتا ہے، جمع کا نون ہو تو جمع کا نون گرا دیتا ہے، حرف علت اگر اینڈ پہ ہو تو اسے بھی گرا دیتا ہے، اور مضارع کو ماضی کے معنی میں لے جاتا ہے۔ تو ترجمہ کیا کریں گے، جعل مانا اس نے بنایا، یجعل وہ بناتا ہے، الم یجعل کیا اس نے نہیں بنایا، یعنی کیا اس نے نہیں کر دیا، مطلب کیا اس نے نہیں بنا دیا، کیدہم، قید کے معنی ہوتے ہیں سازش، داؤ، تدبیر، پروپیگنڈا، ان کا پلان، تو کیا نہیں بنا دی ان کی سازش، ان کی تدبیر، فی تضلیل گمراہی مطلب بیکار، ناکام نہیں کر دی ان کی سازش، کیا ان کی سازش کو ناکام نہیں کر دیا۔ یہ قید جو ہے یہ مصدر ہے، کاد یکید سے ہم پیچھے سیکھ چکے ہیں، قال یقول، اسی طرح بیچ میں حرف علت اس میں ہے، تو لیکن تھوڑا سا وہاں تھا قال یقول، یہاں ہے کاد یکید، یہاں حرف علت پیچھے بتا چکے ہیں کہ جو الف ہوتا ہے وہ کبھی بھی اصلی والا حرف علت نہیں ہوتا ہے، تو یہ یا ہے اصل میں، یہ الف گویا کہ یا سے چینج ہو کے الف بنا ہے۔ اس سے پہلے والے سبق میں ہم یہ بتا چکے ہیں کہ الف، واو اور یا یہ تینوں حروف علت ہیں، لیکن واو اور یا روٹ ورڈ کے طور پر، مادے کے طور پر، یعنی اصل جو ہے وہ واو اور یا ہوتا ہے، الف جہاں بھی نظر آئے وہ یا تو واو سے چینج ہو کے الف بنتا ہے یا سے چینج ہو کے الف بنا ہے، تو یہاں یا سے چینج ہو کے الف بنا ہے، تو اس کا ٹیبل پورا ہے، کادا کادو کتا ہے، کتا آئے گا یہاں پر، کتم کتو کدنا کادت، یکیدو یکیدونا، پورا ٹیبل ہے۔ سورۃ الطارق میں والسماء والطارق میں آیا ہے انہم یکیدون کیدا، یکیدون آیا استعمال، وہ سب تدبیر کرتے ہیں، اکید میں بھی تدبیر کرتا ہوں، تو کادا یکیدو سے امر کد، کیدو، لا تکد لا تکیدو، اسم فاعل قائد سازش کرنے والا، تدبیر کرنے والا، مکید اور قید، قید مانا تدبیر کرنا، سازش کرنا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ نے ان کی سازش کو، ان کے پروپیگنڈا کو، ان کے پلان کو ناکام نہیں کیا، اس پر پانی نہیں پھیر دیا؟ کس طریقے سے پھیر دیا پانی، اللہ نے کیا کیا، کیا سلوک کیا، کس طرح سے ہوا، تو فرمایا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ، اور بھیجے، ارسل مانا اس نے بھیجا، یہ 4 حرفی فعل ہے، 3 حرف سے زائد والا فعل ہے، یہ بھی ہم سبق نمبر 23 کے بعد سیکھیں گے۔ ارسل مانا اس نے بھیجا، اسی طرح رسول بھی اسی سے ملتا جلتا، اسی سے نکلا، روٹ ورڈ سب کا سیم ہے، تو رسول یہ ایڈجیکٹو ہے جس کو بھیجا گیا، ارسل مانا اس نے بھیجا، علیہم، علی مانا پر، پیچھے ہم سیکھ چکے ہیں، علی مانا پر، علیہ اس پر، علیہم
ان سب پر. تو اللہ نے بھیجے ان پر. کیا بھیجے؟ طیر مانا پرندے. طیر کہتے ہیں پرندے کو. طار یطیر مانا اڑنا. طیر چونکہ پرندہ اڑتا ہے اس کو کہتے ہیں طیر. اسی سے طیارہ بہت اڑنے والا. ہوائی جہاز کو طیارہ کہتے ہیں. تو وہ ارسل علیہم طیرا، ان پر اللہ نے بھیجے پرندے. کیسے بھیجے؟ کس طرح بھیجے؟ ابابیل. ابابیل مطلب جماعت کی شکل میں. ابابیل کسی پرندے کا نام نہیں بلکہ ابابیل پرندوں کی جماعت کو بولتے ہیں. ایک فوج کی شکل میں جو پرندے چلتے ہیں اس جھنڈ کے جھنڈ کو ابابیل کہتے ہیں. تو ان ایک جماعت کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ان پر پرندے بھیجے. وہ ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں کنکر لیے ہوئے تھے جو ان پر برسا رہے تھے. آگے ذکر ہے ترمیہم. یہ پرندے کیا کر رہے تھے؟ یہ ترمی وہ پھینکتے تھے ہم ان پر. کن پر؟ ہاتھی والوں پر پھینکتے تھے. یہ رما یرمی سے. رما اس نے پھینکا، یرمی وہ پھینکتا ہے، ارمی پھینک. یہ رمی جیسے ہم حج کے موقع پر شیطان کو پتھر مارتے ہیں تو وہاں کہتے ہیں رمی جمرات. رمی یعنی پھینکنا. رمی کر رہے ہیں پتھر پھینکنا. یہ ترمی رما یرمی. یرمی وہ پھینکتا ہے، ترمی آپ پھینکتے ہیں، اور ترمی وہ عورت پھینکتی ہے. تو یہاں آپ پھینکتے مراد نہیں ہے، ترمی وہ عورت پھینکتی ہے مراد ہے. کیوں عورت کے مؤنث کا صیغہ کیوں استعمال کیا؟ مختصراً یہاں یاد رکھیں، باقی ڈیٹیل آگے آئے گی. آہستہ آہستہ ساری چیزیں آ رہی ہیں. تو جو چیزیں انسان، فرشتوں اور جنات کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ان کو غیر عاقل مانا جاتا ہے، اس کے لیے عربی میں جب جمع کا صیغہ استعمال کیا جائے تو پھر فعل میں مؤنث کا صیغہ استعمال کرتے. چونکہ پرندے جمع کی شکل میں تھے تو اس لیے وہاں پر ترمی واحد مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا. یعنی وہ پھینکتے تھے، یعنی پرندے پھینکتے تھے. تو وہ عورت مطلب پرندے. تو مؤنث کا صیغہ یہ جمع غیر عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی جو چیزیں عقل نہیں رکھتی، چاہے وہ جاندار ہوں چاہے غیر جاندار ہوں. یعنی انسان، جنات، فرشتوں کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں، جاندار غیر جاندار، اگر ان کی جمع ہو، چونکہ یہاں پرندے جمع کی شکل میں، جماعت کی شکل میں، تو جمع ہے، تو اس کے لیے واحد مؤنث کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. ضمیر بھی واحد مؤنث کی آتی ہے. یہ ڈیٹیل انشاءاللہ آگے سیکھیں گے. تو یہاں اسی لیے ترمی آیا ہے. وہ عورت پھینکتی مطلب وہ پرندے پھینکتے تھے ہم ان پر، ہاتھی والوں پر. کیا پھینکتے تھے؟ حجارہ. حجر کی جمع ہے حجارہ. حجر مانا پتھر، حجارہ بہت سے پتھر، یہ جمع ہے اس کی. جیسے حجر اسود ہم کہتے ہیں کہ حجر اسود خانہ کعبہ میں جو پتھر لگا ہوا ہے تو حجر اسود کالا پتھر. تو حجر مانا پتھر. تو وہ ان پر پھینکتے تھے کنکریاں. کنکریاں یہ بھی پتھر ہی کی قسم ہے. تو کنکریاں ان پر پھینکتے تھے من سجیل. کیسے؟ سخت مٹی کی. سجیل یہ سنگ گل. سنگ کہتے ہیں پتھر کو اور گل مانا ہے مٹی. تو سخت مٹی یعنی سخت مٹی کے یہ کنکریاں تھی جو ان پر وہ ایک چونچ میں اور اسی طرح 2 پنجوں میں انہوں نے وہ کنکریاں لی ہوئی تھی. اس طرح ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھی. وہ برسا رہے تھے ایک بارش کی طرح. ان پر انہوں نے وہ کنکریاں برسائی. جس پر بھی یہ کنکریاں برسی، جس کو بھی یہ کنکریاں لگیں، چاہے ہاتھی پر لگی ہوں یا ہاتھی والوں پر لگی ہوں، تو وہ سب کے سب ڈھیر ہو گئے. ان کے اندر انفیکشن پھیل گیا. اس نے گولی کے کام کیے اور وائرس کا کام کیا. ان کے گوشت گرنے لگے. اور پھر ان کی جو حالت بتائی گئی، فرمایا فجعلہم. فمانا تو، جعل اس نے بنایا، فجعل پس اس نے بنایا، یعنی اللہ نے بنایا، ہم ان کو یعنی ہاتھی والوں کو. کیسا بنایا؟ کعصف. کا معنی ہوتا ہے جیسے، طرح کے معنی میں. یہ کا اگر کسی اسم کے آخر میں لگ جائے، جیسے ہم لکھتے ہیں ربو کا، ربو کا آپ کا رب، کتابو کا، کتابو کا معنی آپ کی کتاب. تو یہ آخر میں آیا تو معنی آپ کا، آپ کی کوئی چیز ہے. لیکن جب اسم کے شروع میں آ جائے، جیسے عصفن شروع میں آئے تو معنی جیسے یا طرح. جیسے درود شریف ہم سیکھ چکے ہیں، کما صلیت. کما معنی جیسے، صلیت آپ نے رحمت بھیجی. تو یہ شروع میں آئے تو معنی جیسے، طرح کے معنی میں. تو فجعلہم کعصف پس ان کو بنایا، کعصف بھوسے کی طرح. عصف کہتے ہیں بھوسا، جانور جو چارہ کھاتے ہیں، گھاس کھاتے ہیں، عصف کہتے ہیں. تو ان کی حالت ایسی ہو گئی کہ جیسے وہ بھوسا ہو، مأکول کیسا؟ کھایا ہوا. مأکول یہ اسم مفعول ہے اکلا سے. اکلا فعل اکلا یأکل سے کل، یہ چھوٹی جو ہے کیف جو ہے کاف چھوٹا والا، اس سے ہے کل کھا. اس کا بھی ہم ٹیبل
اس کے بعد والا جو سبق آئے گا، ابھی تو ہم پڑھ رہے ہیں 19واں سبق، جب 20واں آئے گا اس کا جو بی والا پارٹ ہے اس میں ہم یہ حمزہ والا فعل سکھائیں گے۔ تو اسی سے بنا عاقل کھانے والا، معقول، معقول مانا جس کو کھایا گیا، جس کو کھایا جائے، تو معقول کھائے ہوئے بوسے کی طرح ان کی حالت ہو گئی، جیسے چبا چبا کر کے کوئی چیز کھائی جائے اور پھر وہ چوری ہو جائے، بکھر جائے، اسی طرح ان کی حالت ایسی ہو گئی جیسے چرندوں نے، درندوں نے انہیں کھایا ہو اور پھر صرف ہڈیاں جیسی بچ گئی تھی، ان کا گوشت گر گیا تھا۔ تو اس طرح کی حالت ان کے ساتھ یہ سلوک ہوا۔ آپ تصور کیجئے اس فوج کی ہلاکت کا اور وہاں ان کی آہ و بکا کا، کہ کیا وہ سچویشن رہی ہوگی، کس دندناہٹ کے ساتھ، کس تکبر کے ساتھ، اکڑ کے ساتھ دندناتے ہوئے وہ آئے تھے، اور انجام ان کا کیا ہوا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اللہ سے ٹکرانے والوں کو، پیغمبر سے ٹکرانے والے، اسلام سے ٹکرانے والوں کا انجام بھی اسی طرح ہوتا ہے، لیکن ایک وقت تک کے لیے اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے۔ اس دنیا میں ہر ایک کو پنپنے کا موقع دیتا ہے، لیکن پھر جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر اسے کوئی بچا نہیں سکتا، اور اللہ سے کوئی انتقام بھی نہیں لے سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں باخبر کر دیا کہ ایک وقت تک کے لیے انسان کو ہم مہلت دیتے ہیں، لیکن جب وہ حد سے بڑھنے لگ جاتا ہے، ظلم پر آتا ہے، زیادتی پر آتا ہے، نافرمانی میں حد سے بڑھ جاتا ہے، دوسروں پر ہاتھ مارنے لگ جاتا ہے، پھر اسلام اور اسلامی شاعر کا مذاق اڑانے لگتا ہے، ان کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ دخل اندازی کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر کبھی دنیا میں اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہوں، اور پھر کسی وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آخرت پر حساب و کتاب کے لیے انہیں چھوڑ دیتا ہے۔ تو ہمیں بھی یہ پیغام دیا گیا اس صورت کے ذریعے قیامت تک آنے والے انسانوں کو کہ اللہ سے ٹکرانے والوں کا انجام کس طرح ہوتا ہے۔ فی الحال آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اس ویڈیو کو مزید بار بار دیکھیں اور ایک ایک لفظ کے معنی یاد رکھیں، پھر اسی تصور کے ساتھ، اسی فیلنگ کے ساتھ اس کو نماز میں بھی دہراتے رہیں۔ اللہ تعالی ہمارا پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے اور آگے کی منزلیں بھی آسان فرمائے، اور اسے ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔